ان زبانوں کے جو ہے نا پروموشن کا جو ایک عمل ہے، جو ایک مزاحمتی ایک طرح سے جو ہے نا سرگرمی ہے، اس کو ہم دوسرے ہمارے جو کامن مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، تعلیم حاصل کرنے کا، مقامی زبانوں کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جوڑتے ہوئے؟ گرامسی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا سپیس ہے، سول سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر آئیڈیاز کو اتنا توڑا جاتا ہے، اتنا فریگمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کامن سینس ایشو بنتا ہے۔ ہمارے جتنے ماؤنٹین میں ہم رہتے ہیں، ماؤنٹینس ایریاز میں ہماری جتنی بھی الگ الگ آئیڈینٹیز ہے، الگ الگ لینگویجز ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنے ملٹیپل آئیڈینٹیز کو بھی نیگوشیٹ کریں اور ساتھ ساتھ ایک کو ایگزسٹنس کی بات بھی کریں۔ فار ایگزامپل ایک سپیس کے اندر 5 لینگویج بولنے والے لوگ اپنے اپنے لینگویج کو لے کے یہ بات شروع کریں کہ ہم نے اپنی بچانی ہے، تو یو آر ڈیوائڈنگ اے کلیکٹیو ریزسٹنس موومنٹ اٹسیلف۔ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم چند ایک سمبلز کو دیکھ کر اس کے پھر پورے نالج سسٹم کو ڈینائی کر جاتے ہیں۔ اب عربک کتنی ریچ زبان ہے، اتنا بڑا لٹریچر پڑا ہے، لیکن ہمیں شاید چند ایک لوگ سامنے ان کو دیکھ کر ہم عربک سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہ انسانی جو ہے نا ذہنی ترقی کے لیے ماں بولی جو اس کی مادری زبان ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل ریزسٹنس یہاں چل رہا ہے اور لینگویج پرزرویشن پہ یہاں کام ہو رہا الگ سے، یہاں پہ ویمن رائٹس کا ایشو چل رہا ہے، یہاں پہ کلاس سٹرگل چل رہی ہے، تو یو کین ناٹ ڈیوائڈ دیز تھنگس انٹو فریگمنٹیشن۔ میں اگر تروالی میں یا گاوری میں یا بروشسکی میں کوئی کتاب پروڈیوس کرتا ہوں تو اٹ چیلنجز اے سرٹن پاور سرکل ود ان دی لارجر پاور ایکسرسائز۔ پلورلزم بھی بیسیکلی ہیجمونک لفظ ہے۔ پلورلزم کیا ہے؟ پلورلزم یہ کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے کہ آپس میں سیلیبریٹ کیسے کریں؟ میں ایک ڈس امپاورڈ آدمی ہوں اور آپ ایک پاورفل آدمی ہیں، سو وی کین ناٹ ریکنسائل اور ریالٹی۔ ہمیں تو ہر وقت کانفلکٹ میں ہونا ہوتا ہے۔ بہت سارے دوست سمجھتے ہیں کہ لینگویج از فلالوجی، فونیٹکس، فونالوجی، دیٹس آل۔ نو، لینگویج از پالیٹکس، لینگویج از سوشالوجی، لینگویج از کلچر، لینگویج از یور بینگ، بلکہ اب تو لینگویج از فلاسفی۔ تو پیپل آر ڈوئنگ ان دیئر اسپیئرس، وہ اسپیئرس ایسے ہیں جس سے کبھی بھی ایک کلیکٹیو ریزسٹنس نہیں بنتی۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کو ملانے کی ضرورت ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ورلڈ ویو جو آپ کے اس پوری مونوپلی کو، اس پورے ہیجمنی کو چیلنج کرے۔ اس زبان کا، یہ مدر ٹنگز کا یا مدر لینگویج کا ایک ایجوکیشنل ویلیو بھی ہے، بہت زیادہ کوگنیٹیو ویلیو ہے، سائیکولوجیکل ویلیو ہے۔ ناظرین، ہم آج ہائی ایشیا ایکسکلوسیو میں زبانوں کے حوالے سے ہمالیہ، قراقرم، ہندوکش کے دامن میں بسنے والے لوگوں کی مختلف زبانوں کی جو ترقی ہے، ان کی جو کنزرویشن ہے اور اس کو آگے بڑھانے کا جو عمل ہے، اس پہ آج ہم ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس میں آج ہم ایک بہت زبردست پینل ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوگی۔ ناظرین، سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعارف کروں، اس پروگرام، اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو اس پہ اپنے کمنٹس بھی ہمیں دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہائی ایشیا ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ناظرین، آج کے اس گفتگو کے مہمان ہیں ہمارے ساتھ زبیر توروالی صاحب۔ زبیر صاحب جو ہے، جو ہمارے مقامی زبانیں ہیں، خصوصاً ماؤنٹین ایریا کے، جو ہائی ایشیا ماؤنٹین ایریا کے جو مقامی زبانیں ہیں، ان پہ ان کا بہت کام ہے اور بہت جانے مانے شخصیت ہیں۔ زبیر صاحب ایک ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں، ادارہ برائے تعلیم و ترقی، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ماؤنٹین کمیونٹی کلیکٹیوز کے نام سے جو ہے نا، انہوں نے MCC کے نام سے ایک ادارے کو بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ایک آن لائن وی ماؤنٹینز کے نام سے ایک میگزین بھی شائع کرتے ہیں آن لائن۔ تو ان کے ساتھ آج کے ہمارے دوسرے مہمان عامر حسین صاحب میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عامر صاحب کالم نگار ہیں اور ریسرچر ہیں، اور ان ایشوز کے اوپر بہت سارے جو ہمارے ماؤنٹین ایریا کے ایشوز ہیں ان پہ لکھتے رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا زبیر صاحب سے کہ جو ہمارے زبانیں ہیں ان پہاڑوں کے دامن کے اندر، ویلیز میں،
ان کے حوالے سے ان کے کیا خطرات ہیں اور ان کی پریزرویشن، پروموشن اور اس کو کس طرح سے ہم آگے لے جا سکتے ہیں، اس پر اپنا رائے کا اظہار کریں. شکریہ صفی صاحب، شکریہ ہائی ایشیا ٹی وی. ماؤنٹین کمیونٹیز یا ناردرن پاکستان، ہائی ایشیا تو بہت بڑا ریجن ہے. یہاں اگر ہم پاکستان کے حدود کی بات کریں تو اس میں یہ نارتھ پاکستان میں انکلوڈنگ گلگت بلتستان، اس میں کوئی 30 زبانیں بولی جاتی ہے، مادری زبانیں. اور میں ان کو چھوٹی بڑی نہیں کہہ سکتا ہوں، ان کے بولنے والوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے. اب کوالٹیٹیولی وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہو سکتی. اور یہ زبانیں یہاں صدیوں سے بولی جاتی ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد زبانوں کی وہ داردی ہے، یعنی ڈارڈک زبانیں ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو سائنو برمن یا ٹبیٹن زبان بلتی ہیں، پھر بروشس کی ایک اس کو لینگویج آئسولیٹ میں تنہا زبان کے حساب سے جانتے ہیں. اور ساتھ اگر آپ اس میں دیکھیں کچھ ایرانین لینگویجز بھی ہے، وخی ہے یا یدغا ہے یا مدخ لخشتی ہے یا کمویری ہے، اور کچھ نورستانی وہ ساتھ ہمارا پڑتا ہے. تو ان زبانوں یہ اس علاقے کی بہت ساری انڈیجنس زبانیں ہیں. آبائی یہاں یہ لوگ پلے بڑھے ہیں شروع سے، ہزاروں سالوں سے یہاں مقیم ہیں، ان علاقوں میں پڑے ہیں. اور ان کی زبانیں یا ان کی تاریخ، ان کی ایک بہت شاندار تاریخ ہے. لیکن ان اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یہ دیکھیں پیسیج آف ٹائم، یہ لوگ ان سے ان کی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ چھین لی گئی آہستہ آہستہ. ان کا جو انڈیجنس ورلڈ ویوز تھے وہ ان کے بدل لیے گئے. تو اس کی وجہ سے ان کی ہسٹری اور پاسٹ کافی دھندلا گیا، اور ساتھ ان زبانوں کو خطرات لاحق ہوئے. یہ زبانیں صرف رہ گئی اورل ڈومین میں رہ گئی، زبانی حد تک رہ گئی. اس میں کوئی لٹریسی نہیں آ گئی، رائٹنگ نہیں آ گئی. تو لیکن یہ زبانیں موجود رہی. یہ ایک بڑی بات ہے اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ زبانیں بولنے کی حد تک ہو یا اپنے اس ڈومین میں یہ موجود رہی ہیں اور اب بھی موجود ہے. خطرات تو ان کو ظاہر ہے، اس میں کئی زبانیں اگر ہم دیکھیں جو بولنے والوں کی تعداد بھی بڑی ہو، فرض کے شینا زبان ہے، کھوار زبان ہے، کوہستانی، انڈس کوہستانی زبان ہے، ان کی تعداد بھی کافی بڑی ہے. لیکن یہ بھی انڈینجرڈ، خطرہ ان کو بھی لاحق ہے. لیکن کئی ایسی زبانیں وہ کریٹیکلی انڈینجرڈ ہے، مطلب وہ تو شاید 5-10 سال میں کچھ نہ ہو جائے تو وہ ختم ہو جائیں گی. ایسی زبانیں بھی اس علاقے میں ہیں، چترال میں ہیں. اب دیکھیں کلاشا، جو ہماری قوم ہے کلاش دیش میں رہتی ہے، ان کی جو زبان ہے، اور کلاشا کو ہم پورے ملک میں ہم اس کو ایک سیل آؤٹ کرتے ہیں، نمائش کے لیے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پریزرویشن یا اس کے پروموشن کے لیے ہم کچھ نہیں. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ ہماری زبانوں کو ظاہر ہے خطرات جو ہے ماڈرنٹی کی جو ذرائع ہے ان کی وجہ سے ہیں، اور وہ اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر وہ جو سرپرائزنگلی یہ زبانیں سروائیو کر گئی ہیں ابھی تک. مطلب یہ ایجوکیشن ڈومین میں یہ زبانیں ہماری استعمال نہیں ہوتی ہے، جو ہمارا پبلک. زبیر صاحب، میں اسی کے ساتھ گزارش یہ کروں گا کہ جو آپ نے جو 2-3 موٹی جو ہے نا چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم تعلیم کے اندر ان کا رول پہ ہم جائیں، عامر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، جیسا زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ ان زبانوں کا جو ایک ترقی کا ایک امید ہو سکتا تھا، اس کو پولیٹیکل پاور ان سے چھین کے ان کے تاریخ کو جس طرح سے دھندلا کیا گیا، اس لحاظ سے آپ ایز اے پولیٹیکل جو ہے نا ایکٹیوسٹ آپ اور فلسفے کے طالب علم کے حیثیت سے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پروسیس کے ذریعے جو مختلف فورسز نے ان کو تنہا کیا، آئسولیٹ کیا، اور پھر ان کو ان سے پاور لی گئی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ صفی صاحب اور
زبیر صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے. یہ زبانیں ڈیفینیٹلی ماڈرنٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے. ٹیکنالوجی کا جو انویژن ہے یا گلوبلائزیشن کا فنومینا ہے، ڈیولپمنٹ کا ان ایون ڈیولپمنٹ ہے جہاں پر ایک سینٹرل ڈیولپمنٹ کے پروسیسز ہوتے ہیں، اس میں کیونکہ یہ زبانوں کا عمل دخل نہیں ہے، یہ کسی پروڈکٹیو پروسیس کا حصہ نہیں رہی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بہت خطرات ضرور لاحق ہیں. لیکن بات وہی ہے پھر لے دے کے کہ زبانوں کا جو ہے ایکسٹنکشن کا تعلق صرف ان کی فنکشن یوٹیلیٹی سے بھی نہیں ہے. اس کا ایک اور تعلق یہ ہے کہ ایک پاور گیم ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کوئی زبان ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے یا وہ ختم ہو رہی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک فلاں جگہ پہ رہنے والی جو کمیونٹی ہے وہ اپنا ڈس امپاور بھی ہو رہی ہے ساتھ. اور ان پرنسپلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان پرنسپلی یہ بات ہے کہ ہمیں اس ڈس امپاورمنٹ کو ریزسٹ کرنا چاہیے. پولیٹیکل ڈومین میں بھی کرنا چاہیے. جب آپ پولیٹیکل ڈومین میں کرتے ہیں تو پھر لینگویجز جو ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ بن جاتی ہیں اس آپ کے پولیٹیکل ریزسٹنس کا. تو لینگویجز کو بھی پریزرو کرنا اس پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہوتا ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زبانیں کیوں ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں. ایک تو ہم نے کہا ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ نہ ہونا، دوسرا کانفلکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو مختلف جگہوں پہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی، یعنی ایک پوری کمیونٹی نے اپنے علاقہ چھوڑ کے کہیں اور آباد ہوئی، تو ان کی جو زبان اور کلچر ہے وہ اپروٹڈنس کا شکار ہو گئے. اور اس پولیٹیکل کانفلکٹ کے نتیجے میں وہ جہاں بھی گئے وہ نئے کلچر سے روشناس ہو گئے، نئی زبان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو گیا. ایک یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، جو ہمارے مڈل کلاس کے جو پیرنٹنگ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ زبانوں کو لوور کلاس کی زبانیں سمجھی جاتی ہیں اور کچھ زبانوں کو سپیریئر کہا جاتا ہے. تو پیرنٹس خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس زبان کی طرف لے جائے کہ ان کا بچہ کل کسی لوور کلاس والا ایکسنٹ میں بات نہ کرے، یا اس کی آئیڈینٹی ایسی زبان سے نہ ہو جس کے بارے میں جنرل پرسیپشن معاشرے میں یہ کہ وہ ایک لوور کلاس کی زبان ہے. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں پیرنٹنگ کا بھی ہے رول. اور تیسرا جو رول ہے اسپیکرز آف دی کمیونٹی آف اسپیکرز کا. جب آپ کے بچے ایک زبان بولتے ہیں، ایک جنریشن بولتی ہے، نیکسٹ جنریشن میں ایجوکیشن میں نہیں ہے وہ زبان، اس کی فنکشنل یوٹیلیٹی نہیں ہے، اس میں کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اس سے کسی بھی انسان کا لائیولیہوڈ اگر جڑا ہوا نہیں ہے، تو اگلی جنریشن اس زبان کو چھوڑنا چاہتی ہے. تو وہ جو پرانی جنریشن ہے وہ اس کے ختم ہونے کے بعد نیکسٹ جنریشن تک وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو جاتی. تو اس وجہ سے بھی اس زبان کو کے لیے چیلنج ہے. اب اس پورے صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زبان کی امپورٹنس کو ہم کس مطلب جو کم لوگوں کے بولنے والی زبانیں یا چھوٹی کمیونٹیز ہیں جن کی زبانیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو جائیں گی. یونیسکو کا آپ دیکھیں جو ایٹلس ہے زبانوں کا، اس کے اندر کوئی 400-450 غالباً زبانیں ہیں جن کو کہا گیا کہ دنیا میں 7000 میں سے یہ وہ زبانیں ہیں جو انڈینجرڈ ہیں، اور اس میں سے بہت ساری زبانیں بالکل ہی ایکسٹنکشن کے سٹیج پہ ہیں. پوری دنیا کے 7000 زبانوں میں سے صرف 8 زبانیں ایسی ہیں جو 50% زیادہ پاپولیشن استعمال کرتی ہیں. 8 میجر زبانیں ہیں دنیا میں. عامر صاحب، میں اسی کو میرے خیال میں ہم آگے لے جاتے ہوئے زبیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ عامر صاحب نے اگرچہ سوشیولوجیکل جو سماجی فیکٹرز کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے زبانیں اس ترقی کے نہج سے پیچھے چلے جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایکسٹنکشن کی طرف جاتی ہیں. اس پہ کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 1 یا 2 3 جو موٹے فیکٹرز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو پولیٹیکل ایک انیشیلی آپ نے بتایا کہ اس کو کس طرح سے پولیٹیکل پاور سے ڈیٹیچ کیا گیا، خصوصاً فار ایگزامپل اگر ہم کولونیل پیریڈ میں دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں تو ان زبانوں کے اوپر اور وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ آئسولیشن کے اندر چلی گئی، اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کریں. اچھا، اس میں ایک تو عامر صاحب نے بات کہی کہ جو ایک بڑا جب آپ کسی زبان کے انڈینجرمنٹ کو آپ ماپتے ہیں، مطلب میجر کرتے ہیں، تو اس میں انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن دیتے ہیں کہ آیا یہ زبان بچوں میں منتقل ہو رہی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا فیکٹر ہے بہت سارے فیکٹرز کے.
آپ کی بات درست ہے کہ مائگریشن بھی وہ ایک موبلٹی وہ ظاہر ہے اس کا ہے. ہمارے اس علاقے میں اس بیلٹ میں ہائی ایشیا کے اس بیلٹ میں 10th سینچری سے آنورڈز یہ کلونیلزم صرف برٹش نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ برٹش کلونیلزم وہ ریسنٹ اس سے 10th سینچری سے آنورڈز اور پھر 16th سینچری میں یہ ریگریس ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے یہ کلونیلزم. تو اس میں یہ لوگوں کی جو انڈیجنس ورلڈ ویوز یا اس وقت کے جو عقائد تھے ان کو تباہ کرنا, ان کو چینج کرنا, برباد کرنا, پھر ان کو اس کے ساتھ انویڈ کرنا, ان علاقوں میں گھسنا, ان میں حملہ آور ہونا اور ان کو ان کی زمینوں سے ڈسلوج کرنا. اس میں کیا ہوا, ہماری زبانوں کا اگر کہیں کوئی اسکرپٹ اس وقت کہیں راک کارونگ پہ یا آپ کو ملیں گے تو پھر دیکھیں آپ فرض کریں ایک کمیونٹی کو آپ ایک اس کو ڈسلوج کرتے آپ اس کی زمین سے انویژن کر کے حملہ کر کے, تو اس کا جو فرسٹ جنریشن ہے وہ اپنی ہسٹری اس کو یاد ہوگی تھوڑی بہت کہ میں یہ تھا. پھر نیکسٹ جنریشن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو تو وہ ہسٹری چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا, ایک بڑی کمیونٹی ڈومیننٹ کمیونٹی ارد گرد آ گئے تو ہسٹری ان کی چلی گئی تو ان میں جو ان کی جو پریسٹیج جو تھا وہ ختم. تو ان کو پھر ایسا ہوا کہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو باہر ان حملاوروں نے آ کر آئیڈینٹیٹیز اسکرائب کیا کہ آپ لوگ یہ ہو, ان کی اپنی آئیڈینٹیز ختم ہو گئی ایک دو جنریشن کے بعد. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو کاسٹ میں چلے گئے, اس کو اس طرح تصور کیا گیا اور پھر جو کچھ ریاستیں بن گئی یا کچھ جو لوکل انہوں نے سسٹم بنایا تو اس میں ایسے لوگوں کو اکثر لو کاسٹ میں ہی رکھا گیا. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا, ان میں لینگویج اور کلچر ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا اپنی زبان اور کلچر کے بارے میں. یہ ایک بہت پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے کہ آپ آج کل اگر کوئی بندہ اپنے کلچر یا زبان کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ اس کا لینگویج ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن اس کی وہ بنا کدھر سے, وہ آپ کا پولیٹیکل جو سارا سسٹم ہے پروسیس ہے اور جو پالیسیز میکنگ ہے اس سے یہ چیز بنتی ہے. عامر صاحب, میرے خیال میں جو زبیر صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے ہمیں مختصراً یہ تاریخ بتایا ہے کہ کس طرح سے مختلف طاقتیں جو ہے جب ایک ایریا کے اندر آتی ہیں اس پہ قبضہ کرتی ہیں اور ان زبانوں کو آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک نچلے درجے کے شہری کے حیثیت سے جو ہے نا ان کو سماجی حیثیت دے دیتے ہیں, تو کس طرح سے اس سے زبان بھی دوسرے درجے کے اس کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے. اسی تناظر کو لیتے ہوئے آج آپ کو وہ کون سے فورسز نظر آتے ہیں ہمارے اس ماؤنٹین ریجن کے اندر جو ہمارے ان مقامی زبانوں کو کی ایکسٹینشن کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں, اور تاکہ ہم ان کی نشاندہی کرتے ہوئے بات کو آگے لے جائیں کہ کس طرح سے ان زبانوں کو ہم بچا سکتے ہیں, اس کو ترقی دے سکتے ہیں. اس میں دو پہلو ہیں صفی صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اکنامک مائگریشن, یعنی کیونکہ آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ ڈیسنٹرلائز نہیں ہے. پاکستان کے اندر اربنائزیشن کا ایک ایسا فنومنا ہے جس کے اندر آپ کی جو کنٹری سائڈ ہے یا جو رورل لائف ہے وہ بالکل ہی نیگلیکٹڈ ہے, اور وہاں جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں, لوور کلاس ہے. ہمیشہ لوگوں کی مائگریشن رہی ہے. اس مائگریشن میں جب آپ اربن سینٹرز میں آتے ہیں تو آپ کا ایک میٹروپولیٹن کلچر ہوتا ہے, وہاں پہ پھر اکنامک ڈرائیوز ہوتے ہیں, وہاں پہ جو کلاس سسٹم موجود ہے جہاں پر اگر آپ اچھے ویل ٹو ڈو ہیں تو آپ ایک انگریزی میڈیم اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, وہاں پھر ایک پورا ایکو سسٹم بنتا ہے. پیرنٹس نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو اس ایکو سسٹم کا حصہ بناتے ہیں. اب یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ اکنامک مائگریشن ہے, اس کو آپ کیسے ریورس کر سکتے ہیں. لینگویجز ادروائز آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بولنے والا کوئی نہیں رہ گیا پیچھے, اور اس کے پیچھے کوئی اکنامک موٹیو نہیں رہ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہمیں یہ بھی کوشچن ریز کرنا ہے کہ از اٹ امپورٹنٹ ٹو پرزرو لینگویج الٹیمیٹلی, یا ہمیں واقعی لینگویجز کو پرزرو کرنا چاہیے. عامر صاحب, اس سوال پہ آنے سے پہلے اگر آپ مزید چند ایک عوامل کا ذکر کریں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس کا اب اس میں یہ ہوا کہ دیکھیں ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں سے ایک تو آؤٹ مائگریشن ہے.
اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو زبانیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی اپنی زندگی کے معاشی نظام، اس کی زندگی کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور کمیونیکیشن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ایک آئسولیٹڈ سوسائٹی میں تھے تو وہ ایک زبان میں کمیونیکیٹ کرتے رہے۔ ان زبانوں پہ ابھی تک اتنا زیادہ فرق اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ کمیونٹیز آئسولیٹڈ تھی۔ جب یہ اوپن اپ ہو گئی اور اب انٹرنیشنل بارڈرز کھل گئی، یہ سی پیک آئے گا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل پورا گلوبل فورسز آئیں گے، تو اس کے نتیجے میں ان زبانوں کا اور بھی ناپید ہونا نظر آ رہا ہے بالکل۔ اور چونکہ نئی اکانومی کی زبان یہ نہیں ہے، نئی پولیٹکس کی زبان یہ نہیں ہے، اور نئی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے، ایکسپوجر ہے، اس کی زبان یہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ زبانیں اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ہو رہے، اور ان کو پھر پرزرو کرنے کے لیے ہمارے اندر جو نصاب ہمارا ہے جو کہ سینٹرلائز ہے پاکستان کا، نصاب کے اندر لوکل لیول پہ اس طرح کی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ نے ان کو نصاب کے ذریعے تحفظ بھی دینا ہے تو پھر موٹیویشن سے میں اگر لنک کرتے ہوئے ہم نصاب کی طرف جائیں گے، زبیر صاحب، عامر صاحب نے جو چند ایک پہلو خصوصاً اس کا جو معاشی ایک فیکٹر ہے اور اس کے نتیجے میں آؤٹ مائیگریشن دیہی علاقوں سے، پہاڑی علاقوں سے جو لوگ نیچے آتے ہیں، جس طرح سے ایک نقشہ پیش کیا وہ تو کافی خوفناک نقشہ ہے اگر ہمارے ان مطلب ان زبانوں کے فیوچر کے لحاظ سے دیکھیں۔ لیکن جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے پولیٹیکل پاور چھیننے کے باوجود بھی یہ زبانیں زندہ رہی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کا ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو؟ ایک تو ماڈرنٹی نے جو کچھ کیا، ماڈرنٹی کا ایک آف شوٹ تھا کلونیلزم، نوآبادیت۔ اب انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ گزشتہ 30 سال، 3 دہائیوں سے گلوبلائزیشن بڑا فورسفلی دنیا میں چھا گیا، لیکن اسی گلوبلائزیشن کے اندر یہ سارے ڈائیورسٹی کی فکر بڑھ گئی ہے پوری ورلڈ میں، پوری دنیا، احساس بڑھ گیا اور اس پر کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ان ڈائیورسٹی یا لینگویجز پر۔ یہ انٹرسٹنگ بہت ہے، اور دنیا میں کئی ایگزامپلز ایسے ہیں جہاں لوگوں نے اسی گلوبلائزیشنز کے مینز کو، ٹولز کو استعمال کر کے اپنے جو آبائی کلچر اور لینگویجز کو بچایا اور اس کو پروموٹ بھی کیا۔ 1996 میں آپ دیکھیں یونیسکو نے جو ڈکلیریشن دیا، اس کے بعد ڈائیورسٹی کے، تو یہ چیزیں بڑھ گئی۔ تو اب گلوبلائزیشن ظاہر ہے، گلوبلائزیشن بیسیکلی اکنامک ہے، اس کے ساتھ کلچر تھوڑا سا جڑا ہوا ہے، لیکن اسی میں گلوبلائزیشن کے اندر بھی ہم اس ڈائیورسٹی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، فرض کرے میک ڈونلڈ گلوبلائزیشن کا ایک بڑا سمبل ہے، رائٹ؟ بالکل، یہاں قائم ہے، لیکن میک ڈونلڈ یہاں جو چیزیں بیچے گا وہ لوکل ٹیسٹ ڈالے گا اس میں، تو وہ گلوبلائزیشن ڈائیورسٹی کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور اڈاپٹ کر رہا ہے۔ بالکل۔ اب ٹیکنالوجی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، فرض کریں میں خصوصاً ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی ڈیموکریٹک ہے، یہ ہماری کمزوری ہے یا ہمارے ٹیکنیکلی جو اوورآل جو ہماری ریاست کا ہے، یا جو کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اس طرح ٹیپ نہیں کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کا انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ نے آپ کو آپشن دیا کہ اپنی زبان آپ لکھ سکتے ہیں، تو ڈالو اس میں۔ آپ یہ یوٹیوب چینل ہے، اس میں میں تروالی میں بات کرتا ہوں، آپ شینا میں برشسکی میں کر لیں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ باقی فنکشنالٹی، یا عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لینگویج از اے مینز آف کمیونیکیشن، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ لینگویج از ناٹ جسٹ کمیونیکیشن، لینگویج بہت براڈر ایک چیز ہے۔ آپ ڈائیورسٹی، لینگویج کو بچانا کس لیے چاہیے کہ لینگویجز ہے یہ مینز آف ڈائیورسٹی، اور بہت ویزیبل فیکٹرز ہیں ڈائیورسٹی کے، وہ چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ بایو ڈائیورسٹی کو دنیا کتنا اس کے بارے میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے کلچرل ڈائیورسٹی کو بھی کرنا ہے۔ سیکنڈلی، یہ لوگوں کی آج کل بلکہ شروع سے یہ آئیڈینٹی کا، جو کلچر آئیڈینٹی کا بہت ہی ویزیبل اور پاورفل ٹول ہے لینگویج، وہ اس میں وہ آئیڈینٹی لوگوں کی جڑی ہوتی ہے۔ تیسری فیکٹر یہ ہے کہ اس میں آپ کا، جسے ہم کہتے ہیں انڈیجنس وزڈم،
یا آبائی علم. اب انڈیجنس وزڈم یا انڈیجنس نالج آج کل UN اور بڑے بڑے ادارے ہارورڈ اور یہ ادارے سوچ رہے ہیں کہ ہم کلائمیٹ چینج کے جو ایشو ہے اس کو انڈیجنس نالج کے ذریعے کس طرح حل کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی سارے سائنٹیفک چیزیں ان سے گئی. جو لوگوں نے انڈیجنس جو تو وہ چیزیں ان زبانوں میں پڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو لوگوں کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے, ٹریڈیشنز پڑی ہوئی ہے, میتھالوجی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں تو ختم ہو جائے. ایک دوسری بات بتاؤں کہ آپ عامر صاحب نے ایک بات کہی کہ ہمیں چاہیے کہ لینگویج کو فنکشنالٹی, ہم اکثر دیکھتے ہیں نا فنکشنالٹی, ہم یہاں بیٹھے ہیں فنکشنالٹی ہم بڑے اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں. حالانکہ فنکشنالٹی میں تروالی میں 1.5 لاکھ آبادی ہے, ہنزا میں اتنے لوگ ہیں, ہنزا نگر میں, وخی میں, وہاں لوگ اپنی زبان میں ہی بات کر رہے ہیں, اسی کو استعمال کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں شینا ہے یا جو بھی زبان ہے, ان کی میوزک کتنے لوگ انجوائے کریں. فنکشن تو ہے نا ان کا, رائٹ فنکشن, لوگوں کو وہ مسئلہ ہے اپیرنٹلی نہیں ہے, ایگزیکٹلی وہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لینگویجز کو جو 6 میجر ڈومینز ہیں اس میں استعمال کرنا ہے. اب ایک بڑا ڈومین اس کا ایجوکیشن ہے, آپ کا پالیسی ظاہر ہے ایجوکیشن. صاحب ہم ذرا ایجوکیشن جانے سے پہلے میں ان کی جو آپ نے بڑی اہم زبانوں کے حوالے سے ایک نقشہ کھینچا ہے, اسی کو میں آگے لے جاتے ہوئے عامر صاحب کی آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں جو بنیادی طور پہ زبیر صاحب نے جو کہا وہ یہ کہا کہ دیکھیں جی گلوبلائزیشن ہو یا ماڈرنٹی ہو, یہ بنیادی طور پہ ایک معاشی فلسفے کے نتیجے میں جو ہے نا ایک ٹرینڈز چلے. اچھا, اور ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں ذاتی ملکیت والا ایک کانسیپٹ ہے اکنامک, اس میں کہ ذاتی ملکیت, اور پھر اسی طرح سے جو ہے نا پروفٹ کس طرح سے کمائے. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اس گلوبلائزیشن کے اندر بھی اپنے اس کے کنٹراڈکشن سے تضادات ہیں. جس طرح ماڈرنٹی کے اندر تضادات تھے, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تضادات تھے, اس کے اندر یہاں بھی تضادات ہیں. لہٰذا ان تضادات کے نتیجے میں جو خطرات ہیں, جیسے آج کل کا کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہے, اسی طرح سے ہمارے کلچرز کی ختم ہونے کا, اس کی ڈائیورسی ختم ہونے کا خطرہ ہے, جس کے نتیجے میں انسانیت جو ہے نا جو مقامی زبانوں کے اندر مقامی کمیونٹیز کی جو دانش تھی اس سے محروم ہو جائے گی اگلی نسل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑا انسینٹیوز ہیں کہ ہم مقامی زبانوں کی ترقی اور ان کی تحفظ کے لیے کام کریں. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ سبھی صاحب, میں نے پہلے بھی پروگرامز میں یہی کہا ہے کہ اس کی اینتھروپولوجیکل امپورٹنس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. زبانوں کی پریزرویشن کا ایک اینتھروپولوجیکل امپورٹنس بھی ہے, اس کی ایک فلالوجی بھی ہے, یعنی اسٹڈی آف لینگویج اٹ سیلف از بگ تھنگ. اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. دیکھیں نالج پروڈکشن کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے, ایکو سسٹم میں نالج جنریٹ ہوتا ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے آنے والی جنریشن میری زبان پہ ریسرچ کرے, اس کے لیے پھر آپ نے وہ نالج کا ایکو سسٹم بنانا ہوگا. ایکو سسٹم سے کیا مراد ہے کہ آپ کے بچوں کو ایک یونیورسل ہیجمونی کا سامنا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر آپریٹ کرتے ہوئے, آپ اور مجھے جب کسی بھی انٹرنیشنل ہیجمونی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ کے پاس جو انسٹرومنٹ ہے کاؤنٹر کرنے کے ٹولس ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ انگریزی میں. انگریزی ہیجمونی کو آپ کاؤنٹر کرتے ہیں, گلوبلائزیشن کے معاملات کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ پاور جو ہے وہ یونیورسل پاور جو ہے نا لوکل زبانوں کو ہیجمونائز کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں. تو اس کے لیے پھر انگریزی زبان کا کاؤنٹر کرنے کا استعمال کرتے ہیں, یعنی اس کی کاؤنٹر نیریٹیو جو آپ کا آتا ہے اسی میں آتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زبانوں کی امپورٹنس اس حوالے سے تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ ہیبرماس, اگر میں کچھ فلاسفیکل ایریاز میں فاؤنڈیشن میں گھسنا چاہتا ہوں, یوگن ہیبرماس جو آج کا سب سے بڑا کنٹمپریری فلاسفر ہے, وہ بات کرتا ہے ویلیڈیٹی کلیمز کی, یعنی کمیونیکیٹو ایکشن کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں, ایک ڈاکٹر بات کر رہے ہیں, ایک لائر ہے, پروسیجر کہہ رہے ہیں. فار ڈاکٹر پروسیجر مینس سرجری, فار لائر اٹ مینس لیگل پروسیڈنگ. دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر لیکن دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر میننگ فلی. ایک ہی لینگویج ہے, انگریزی ہے. تو انگریزی زبان کے اندر دو مختلف لوگ ایک ہی
بات کریں پروسیجر، لیکن دونوں کا مطلب ڈفرینٹ ہے، ویلیڈیٹی کلیمز ڈفرینٹ ہے. مائی ویلیڈیٹی کلیمز آر دیٹ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو ڈو سم سرجری. اس کا یہ ہے کہ میرا کوئی لیگل. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایون ود ان اے لینگویج دیر از نو یونیورسل ڈسکورس، یعنی ریشنل ڈسکورس ایک زبان کے اندر خود موجود نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں نالج کا جو فریگمنٹیشن اتنا شدید ہوا ہے، یعنی اسپیشلائزیشن اتنی شدید ہوئی ہے، اس کے اندر زبان ود ان اے لینگویج یو کین ناٹ کمیونیکیٹ میننگ فلی ٹو دا سیم کمیونٹی ود ڈفرنٹ گروپ، کلچر گروپ یا پروفیشنل گروپ. ہاں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم، یہ ریئلٹی ہے آج کے دور کی، ٹھیک ہے، فریگمنٹیشن از اے بگ ریئلٹی. اب ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی زبانیں ہیں، چھوٹی زبانوں کو ہم پرزرو کریں، کلچر اور اپنی نالج کو اور تاریخ کو، اپنے بچوں کو تاریخ سمجھانے کے لیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ وہ پورا سسٹم آپ کو بنانا ہوگا، کہ اس نالج پروڈکشن کا پروسیس بنانا ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پورے نظام کے اندر یہ، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کو پروفین اور وہ والا سیکرٹ والا ڈومین لائیں گے، یعنی اس کو سیو کرنا سیکرٹ ہے. اٹ از اے مورل آبلیگیشن ٹو سیو اے لینگویج، اور نہ کرنا پروفینٹی ہے، تو یہ بڑا پرابلمٹک. ایگزیکٹلی. اسی میں آپ تھوڑا سا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جو زبیر صاحب نے اہم چیزیں ریز کی ہیں، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہیجمنی جو غلبہ ہے، چاہے وہ معاشی نظام کا غلبہ ہو، چاہے وہ سیاسی نظریے کا غلبہ ہو، ان ہیجمنیز غلبے کے اگینسٹ جو ایک مزاحمت ہو رہی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان زبانوں کو بچانا بھی، تاکہ ان کے پیچھے اس کی تاریخ، اس کی جو ہے نا جو ورلڈ ویو ہے، ان کو بچانے کے لیے کیا بچانے کے عمل، کیا مزاحمتی عمل آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے، ان پرنسپلی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ محمود ممدانی کو پڑھیں، آپ دیکھو کہ وہ بڑا آج کے دور کا اسکالر ہے. وہ کہتا ہے کالونیل دور میں بائیفرکیٹڈ سٹیزن شپ کا کانسیپٹ آیا. کالونیز کے اندر جو اینٹی کالونیل موومنٹس چلی ہے نا، بنیادی طور پہ یہ ایتھنو سینٹرک بھی ہیں، ریلیجس بھی ہیں. اچھا ہوا یہ کہ جب کالونی پاورس آئے تو انہوں نے انڈائریکٹ رول کا طریقہ بنایا. برٹش امپائر جہاں بھی تھا وہاں پہ انہوں نے کہا جو سیٹلرس ہیں ان کے لیے سول لا ہوگا، جو ٹرائبلس ہیں وہ ڈائریکٹ رول نہیں کریں گے، ان کو ٹرائبل لارڈ کو دے، ان کے لیے کسٹمری لا ہوگا، اپنا زبان بھی رکھیں، سب کچھ کریں. اس کو انہوں نے ریشنلائزیشن کی طرف نہیں لایا، اس کو سائڈ میں رکھا. ہوا یہ کہ جب یہ چلے جانے لگے تو ایک بہت بڑا ڈائیکوٹمی چھوڑ کے گئے. ڈائیکوٹمی یہ تھا کہ میں پیور ہوں، میں نیٹو ہوں، میری زبان پیور ہے، یہ باقی باہر سے آیا ہوا آؤٹ سائڈر ہے. تو اس ڈائیکوٹمی کی وجہ سے جو اینٹی کالونیزم موومنٹ ہے، اس کی بڑی کانٹرڈکشن یہ ہے کہ وہ بہت ایتھنو سینٹرک بھی ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں، اب یہ ہوا نا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اینٹی پنجابی موومنٹس بھی ہیں، اینٹی پشتون بھی ہیں. اچھا کم لوگ بولنے والی زبانوں کے اپنے موومنٹس ہیں. یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، یہ بیسکلی اس کو پھر آپ ہیجمنی والے گرامسی کے اس میں دیکھیں. گرامسی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا سپیس ہے، سول سوسائٹیز کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر آئیڈیاز کو اتنا توڑا جاتا ہے، اتنا فریگمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کامن سینس ایشو بنتا ہے. کامن سینس ایشو یہ ہے کہ یہ مورل نیریٹو ہے کہ میں نے لینگویج بچانا ہے، دس از کامن سینس ایشو. ہاں بچانا چاہیے، بہت ضروری ہے. لیکن اس کے پیچھے پولیٹکس کیا ہے؟ اس کے پیچھے پولیٹکس یہ ہے کہ اٹ از اٹس سیلف ڈیوائسو. فار ایگزامپل ایک اسپیس کے اندر 5 لینگویج بولنے والے لوگ اپنے لینگویج کو لے کے یہ بات شروع کریں کہ ہم نے اپنی بچانی ہے، تو یو آر ڈیوائڈنگ اے کلیکٹیو ریزسٹنس موومنٹ اٹ سیلف. یہ بڑا خطرناک ہے، اس حوالے سے یہ خطرناک ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کیا یہ امپورٹنٹ ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے ہم کسی زبان کو پروفینٹی کے اور سیکرٹ کے ڈومین میں لائیں، تقسیم کریں. اس کا ایک ہے، اس کی اینتھروپولوجیکل امپورٹنس کو رکھیں. ایون اس کی فلالوجی دیکھیں نا، فلالوجی اور لنگوسٹکس میں بھی فرق ہے. اس پہ آتے ہیں عامر صاحب، ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے لے جائیں. زبیر صاحب، بڑے دلچسپ پوائنٹس عامر صاحب نے ریز کی، لیکن یقیناً آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً زبانوں کے کنزرویشن پروموشن کے اندر یہ خدشہ تو ظاہر ہے ہمیشہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا گروپ اپنے مالی مفادات کے لیے اس کو یعنی شاونسٹک انداز میں بھی اٹھائے. لیکن جس طرح سے آپ نے انیشیلی ایک اس بحث کو آگے لے کر آئے ہیں آپ
کہ انسانی جو ایک مخصوص زبان بولنے والے لوگوں کا ورلڈ ویو ہو، ان کی عقل و دانش ہو، ان کے جو ہے اندر کریٹیوٹی ہو، اس کو بچاتے بچاتے جو انسانی ڈائیورسٹی ہے اس کو بچانے کے ساتھ اس کے جو پازیٹیو پہلو ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے، اس بیس کو آپ آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ ان خطرات کا بھی تھوڑا سا جی اچھا، یہ خطرہ تو موجود رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو جدید عامر صاحب کے ذہن کے ہی شاید وہ ٹرائبلزم کہتا ہے فرانسس فوکویاما صاحب، کہ یہ دنیا پھر ٹرائبلزم کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اگر اس کو جو عامر صاحب نے کہا کہ ہم ریزسٹنس نے، آپ جو کہا کہ جو ایتھنو سینٹرک ریزسٹنس ہوتی ہے، دیکھیں اس کا آپ نے تو گین کرنا ہے پولیٹیکل پاور. اس کے لیے آپ مینز استعمال، ٹولز جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ ایتھنو سینٹرزم کرتے ہیں یا ریلیجن کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی اسٹیٹ بن گئی ریلیجس بنیاد پر، ٹھیک ہے، بعد میں ڈیوائیڈ ہو گئی ایتھنک بنیاد پر، رائٹ. اب یہاں ایتھنک ڈیوائیڈ پر بنیاد پر ڈیوائیڈ ہو گئی تو ایسٹ یورپ میں وہاں ریلیجن ایک کروشین لینگویج کس طرح ڈیوائیڈ کر گئی، ٹھیک ہے. اس طرح یہ پاور کس طرح فیکٹرز موجود ہیں اس میں ایکسرسائز ہوتا ہے، یہ بات ہے. لیکن ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم انگلش کو لینگویج آف ڈیولپمنٹ، لینگویج آف ہیومینٹی، لینگویج آف ایتھک، لینگویج آف فلاں فلاں، اس کو انگلش کو سمجھتے ہیں بدقسمتی سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں یورپ میں یا امریکہ میں آج کل جو سائنٹیفک نالج، فلسافیکل نالج جو جتنا بھی ہو رہا ہے، بھائی یہ کہاں سے آیا اور کس نے لایا؟ گریک سے آیا، تھرو عربک. ہم دیکھیں، ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم چند ایک سمبلز کو دیکھ کر اس کے پھر پورے نالج سسٹم کو ڈینائی کر جاتے ہیں. اب عربک کتنی ریچ زبان ہے، اتنا بڑا لٹریچر پڑا ہے، لیکن ہمیں شاید چند ایک لوگ سامنے ان کو دیکھ کر ہم عربک سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ترجمان. اب انگلش ظاہر ہے وہ گھس گئی ہے گھر میں. اور جو آپ نے ایک بات کی، بہت اچھی بات کی، پرابلم اس پاور کا بھی ہے لیکن پرابلم ایٹیٹیوڈ کا بھی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی وہ ایٹیٹیوڈ کس طرح بنا ہے، اس کے الگ عوامل ہیں. فرض کریں غالب ایک بہت اچھے شاعر ہیں فارسی اردو کے. اب میرے کورس میں مجھے پڑھایا گیا جو فارمل ایجوکیشن ہے، اس میں غالب نے کہا ہے، کھلتا کسی پر کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. اب غالب مجھے بہت شاندار شاعر لگتا ہے، گڈ. اقبال اس طرح انگلش کے بھی. لیکن جو غالب کے اسی تھاٹ کے یا اسی پہلو اسی مقام کے میری زبان میں یا کوئی شاعر بھی ہوگا، لیکن وہ مجھے حقیر اس طرح لگا ہے کہ وہ مجھے اس ڈومین میں لے گا. اب میں آپ کو مثال دوں، اسی شعر کا مفہوم ایک تروالی شاعرہ نے کہا ہے، شاعرہ مطلب فیمیل شاعر، کہ روسی مثال کڑوالسی شدھونی نہ فرا تھے کوئی سوال دشا نہ بلنگ گولا. بالکل یہی مفہوم ہے. کیا بات. اب یہ تو مجھے چڑھا گیا اوپر نا، لیکن یہ مجھے نیچے لا گئی. وہ جو آپ پروفینٹی اور سیکریٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سیکریٹ اور پروفینٹی آتی کدھر سے ہیں؟ یہ آپ کا وہی پالیسی میکنگ سسٹم، کون آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے. اب ریزسٹنس پاور رکھتا کون ہے؟ ریزسٹنس اس لیے. آپ یہ ایک اور اہم بات آپ نے یہ کی کہ شاید یہ لوگ پھر اپنے یہ کیا کہتے ہیں، اپنے اس نیرو ڈاؤن ہو جائیں گے اور اس میں سینٹر میں رہیں گے، یہ دائرہ مختلف کمیونٹیز. ہم اس کے لیے یہ پروپوز کرتے ہیں اور یہ دنیا میں ہے کہ ڈیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا اور پلورلزم کو نیگوشیٹ کرنا، اپنے آئیڈینٹیز کو نیگوشیٹ کرنا، اپنے یہ آپ کی اسٹیٹ کی پالیسی بھی ہو سکتی ہے، فیڈریشن یا کنفیڈریشن اس ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہیجمونک، اب جتنا زور دیں گے ہیجمونی یا ہوموجینٹی پر، تو یہ اس کا تو کاؤنٹر ایفیکٹ آئے گا. تو اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا جو ہم نے MCC بنایا، جو ماؤنٹین کمیونٹیز کلیکٹیو، اس کا بھی بنیادی یہ ہے کہ ہمارے جتنے ماؤنٹین میں ہم رہتے ہیں، ماؤنٹینز ایریاز میں ہماری جتنی بھی الگ الگ آئیڈینٹیز ہے، الگ الگ لینگویجز ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنے ملٹیپل آئیڈینٹیز کو بھی نیگوشیٹ کریں اور ساتھ ساتھ ایک کو ایگزسٹنس کی بات بھی کریں. یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، دونوں ساتھ.
عامر صاحب میرے خیال میں ہم ایک کنورجنس کی طرف جاتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے، اگر انہیں وہ دیکھیں جو باتیں آپ نے ریز کی اور ابھی جو اس وقت زبیر صاحب نے جو انتہائی اہم بات کی کہ ٹھیک ہے زبانوں کے حوالے سے آپ اپنی آئیڈینٹی کو کسی حد تک پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کو ایگزسٹنس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ ڈائیورسٹی جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ ان زبانوں کے جو ہے نا پروموشن کا جو ایک عمل ہے، جو ایک مزاحمتی ایک طرح سے جو ہے نا سرگرمی ہے، اس کو ہم دوسرے ہمارے جو کامن مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، تعلیم حاصل کرنے کا، مقامی زبانوں کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جوڑتے ہوئے کہ اسی کو ہم کیا مزاحمتی سیاست کے اندر جوڑ نہیں سکتے ہیں اور طاقتور نہیں بن سکتی ہے یہ؟ دیکھیں نا، آپ جب مزاحمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں اس سے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، کچھ اصول طے کرتے ہیں۔ اصول یہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑے پاور کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے پاس اکنامک پاور بھی ہے، پولیٹیکل پاور بھی ہے، سول سوسائٹی کا اسپیس کا آئیڈیالوجیکل ہیجمنی بھی اس کے پاس ہے، آئیڈیاز بھی اسی کے ہیں۔ تو ناؤ یو ہیو ٹو کریٹ یور اون پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کے اندر جس پاور کو آپ ریزسٹ کرتے ہیں، جس آرگنائز پاور کو آپ ریزسٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ہی ایک اس طرح کا آرگنائز کاؤنٹر نیریٹو اور آرگنائز سسٹم دینا ہوتا ہے۔ ناؤ دس از اے resistance not between an individual and a power, but this resistance between an institution against another institution. Institutional ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں تک ایک زمانے میں بات ہوتی ہے اسٹرکچر اور ہیومن ایجنسی کی، جہاں تک ہیومن ایجنسی کی بات ہے اس میں مانتا ہوں کہ لینگویج کی امپورٹنس ہے، کہ ہر ہیومن ایجنسی کی اپنا ایک کریٹیوٹی فیلنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس میں ڈالتے ہیں تو دین اٹ بیکمس این انسٹیٹیوشنل ایشو، ایک لارجر ایشو بن جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیزیں پھر آئسولیشن میں نہیں آتی۔ آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل ریزسٹنس یہاں چل رہا ہے اور لینگویج پرزرویشن پہ یہاں کام ہو رہا الگ سے، یہاں پہ ویمن رائٹس کا ایشو چل رہا ہے، یہاں پہ کلاس اسٹرگل چل رہی ہے۔ تو یو کین ناٹ ڈیوائڈ دیز تھنگس انٹو فریگمنٹیشن۔ فریگمنٹیشن ہے نا، جیسے ہم پلورلزم لفظ استعمال کرتے ہیں، پلورلزم بھی بیسیکلی ہیجمونک لفظ ہے۔ پلورلزم کیا ہے؟ پلورلزم یہ کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے کہ آپس میں سیلیبریٹ کیسے کریں؟ میں ایک ڈس امپاورڈ آدمی ہوں اور آپ ایک پاورفل آدمی ہیں، سو وی کین ناٹ ریکنسائل اور ریالٹی۔ ہمیں تو ہر وقت کانفلکٹ میں ہونا ہوتا ہے۔ اب پلورلزم کا جو مسئلہ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل، جو خاص کر جو چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں یا مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو زیادہ اچھالتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلورلزم میں ان کی سیف گارڈ ہے، لیکن دس از ناٹ اے ریزسٹنس ٹولس، دس از اے ٹولس آف کو ایگزسٹنس۔ بالکل نے صحیح کہا کہ آپ ایک پاور کے ساتھ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا ٹول ہے، یہ پاور کو چیلنج کرنے والا ٹول نہیں ہے پلورلزم۔ اور اسی طرح ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، ڈائیورسٹی از اسٹرینتھ اینڈ اے ویکنیس۔ اسٹرینتھ کب ہے؟ اسٹرینتھ تب ہے کہ جب آپ کا معاشرے کا ایکو سسٹم موجود ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ کی ہم کچھ دیر پہلے اس پروگرام سے پہلے مثال دیتے ہیں، 35 نیشنلٹیز ہیں، دے کو ایگزسٹ بیکاز ان کی اکنامک کنڈیشنز اور ان کی پولیٹیکل سچویشن کو ڈیسنٹرلائز کر کے امپاورمنٹ کا کانسیپٹ دیا گیا، سو دیٹ دے فیل دا نیڈ ٹو لیو ٹوگیدر رادر دین ڈس انٹیگریٹ۔ ہمارے یہاں وہ نیڈ ابھی جنریٹ نہیں ہوئی۔ عامر صاحب اسی کو آگے کیا اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر لیجیے گا تاکہ میں زبیر صاحب کی طرف جاؤں۔ دیکھیں، اگر ایک ہمارے جیسے جو پہاڑی ایریاز ہیں اس میں اگر ایک کمیونٹی کی اپنی زبان کے حوالے سے اگر اس کو ایک اتھارٹی ملتی ہے یا اسپیس ملتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ڈیولوشن ہے، ڈیولوشن کا حصہ ہے، تاکہ اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، مطلب اپنی کریٹیوٹی جو ان کی تاریخی حصہ ہے۔ آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں صرف یہ کافی نہیں ہے نا، میں کہ ڈیولوشن جب بات کرتے ہیں تو زبان از اونلی ون ڈائمینشن۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن کریں تو ڈیولوشن مطلب ہے کہ آپ نے چلو کہہ دیا کہ میں نے گلگت بلتستان کے تمام زبانوں کو، جیسے ہمارا آرٹیکل 28 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ بھائی ہر ایک کو اپنے زبان کا وہ ہے، اور 251 کہتا ہے کہ وہ اسکرپٹ کا بھی آپ کو آزادی، لیکن یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ ریاست نے انشور کرنا ہے، کہتا کوئی کرنا چاہے تو کرے، بڑا ویگ قسم کا ہے نا، جیسے اس دن میں بات ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کسی نے ڈیولپ کر دیا کہ آپ کا لینگویج آپ کا ہے، آپ کر لیں، اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اچار ڈالیں؟ کیا کریں اس کو؟ نہیں، اچار نہیں ڈالیں گے اس میں اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ زبیر صاحب، میرے خیال میں ہم ابھی اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں، ان زبانوں کے کنزرویشن اور ترقی کے لیے ضروری ہے
اگرچہ آئین کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر ریاست اپنا فرض نہیں نبھاتی ہے تو کیا بحیثیت شہری، بحیثیت زبان، اس زبان بولنے کے حوالے سے ہمارا فرض ہے ہم ان زبانوں کو پریزرو کریں. آپ ان زبانوں کے پریزرویشن پروموشن کے حوالے سے کچھ اپنے خیال کا اظہار اچھا اس کریں میں تاکہ ہم کنکلوژن کی طرف جا سکیں، چند ایک اور بات کامنٹ بھی ضرور کریں آپ عامر صاحب. چند ایک باتوں کو میں شاید کمنٹ کر لوں. وہ یہ ہے کہ فرض کرے ایک تو یہ بات کہ ان زبانوں میں آچار ڈالوں یا کیا ڈالوں، آپ کے الفاظ، اس زبان کا یہ مدر ٹنگز کا یا مدر لینگویجز کا ایک ایجوکیشنل ویلیو بھی ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ ہے، کوگنیٹیو ویلیو ہے، سائیکولوجیکل ویلیو ہے. بچے کے گھر کی کیا زبان ہے، اسکول کی کیا زبان، اس میں کیا کنیکشن ہو جائے، اس کی پھر لرننگ آؤٹ کم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لرننگ آؤٹ کم بہتر ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے. اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. صرف اور صرف اگر ہم زبان کو پولیٹیکل ریزسٹنس کے لیے دیکھیں تو ہمارا جو کانٹیکس ہے، مطلب سب کانٹیننٹ میں بھی پاکستان کا کانٹیکس، وہاں آپ کے لیے مسائل آ سکتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ اس پاور کو میں اگر تروالی میں یا گاوری میں یا بروشسکی میں کوئی کتاب پروڈیوس کرتا ہوں تو اٹ چیلنجز اے سرٹن پاور سرکل ود ان دی لارجر پاور ایکسرسائز، رائٹ؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم بروٹلی اگر آ جائے تو اس میں خطا، پھر آپ کا وہ کام متاثر ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ بہت اہم باتیں ہیں. ابھی اس کا اکنامک پہلو بہت اہم ہے. آپ نے جو کہا کہ ایک کمیونٹی زبان کو آئسولیشن میں آپ ترقی نہیں دے سکتے. زبان، بہت سارے دوست سمجھتے ہیں کہ لینگویج از فلالوجی، فونیٹکس، فونالوجی، دیٹس آل. نو، لینگویج از پالیٹکس، لینگویج از سوشالوجی، لینگویج از کلچر، لینگویج از یور بینگ. بلکہ آپ تو لینگویج از فلاسفی، رائٹ؟ تو انٹیگریٹ کرنا ہے ان سب ڈیولپمنٹ کو، انٹیگریٹ کرنا ہے. اور انٹیگریٹ کس طرح، میں آپ کی اگزامپل دوں. ہمارے رویوں کا مسئلہ ہے، عامر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا. پلیز الاؤ می ٹو کمنٹ. آپ دیکھیں گلگت میں، آپ اپنی مارکیٹ کو دیکھیں، اکانومی ہے نا وہ، آپ کے مارکیٹ میں 50% سے زیادہ بیرونی لوگ مارکیٹ قبضہ کیا ہوا ہے. اب لوکل نہیں، لوکل کیا کرے، جی بی کے لوگ ایجوکیشن کیا، جو فارمل ہمارا ایجوکیشن، کہیں کوئی ڈگری لے لی اور پھر وہاں سے نکلے جاب کے چکر میں، کسی کے نوکر بن گئے جاب کے چکر، کوئی پرائیویٹ میں گیا، کوئی گورنمنٹ میں چلا گیا. اکنامک ایکٹیویٹی میں تو شامل نہیں ہوتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، وہ سمپل الفاظ کاروبار. اب اس میں جب آپ کاروبار میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا وہ ڈومین تو کسی اور نے قبضہ کرنا ہے. چترال میں بھی ایسا ہو رہا ہے، رائٹ؟ اب سوات میں، ہمارے علاقوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے. کالام میں آپ دیکھیے، آپ کے 80% ہوٹلز جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کے ہیں. ٹھیک ہے. اب بحرین ذرا مختلف ہے، ہمارا تروالی جو سینٹر کلچرل ہب ہے، وہاں مارکیٹ تروالیوں نے واپس لی لی اور پاورفلی اس میں جا رہے. تو اکنامک اس طرح ہم نے اس پورے کمیونٹیز کو، جو ماؤنٹین، اب ایگریکلچر بڑا فیکٹر ہے، ٹورزم بہت بڑا فیکٹر ہے، اکانومی، ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی لوکل لینگویجز میں اکانومی جنریٹ کرو. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں کس طرح کروں. لوکل لینگویجز میں اکانومی یہ ہے کہ لوکل کمیونٹیز کو وہ اپارچونیٹیز یا ان کی اس طرح کا وہ کر لے. صرف فارمل ایجوکیشن کر کے کسی جاب کے پیچھے جانا یہ حل نہیں ہے، اور نہ اس سے امپاورمنٹ آئے گی. اس سے وہی ایک کلاس جدا ہوگا اپنے لوگوں سے، کلاس وہ الگ کہیں جائے گا، کسی اربن سینٹر میں بیٹھ کر بڑے بڑے فلسفے جھاڑے گا، سوری ٹو سے، لیکن وہ لوکل کمیونٹی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ بھی اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ دیکھنا ہے. ایک اہم، میں نے ایجوکیشنل ویلیو کی بات کی کہ اس میں ہمارا پریکٹس میں، ہم ریسنٹلی ہم تروالی کمیونٹی یا تروالی نیشن، یہ بھی ہم نے چیلنج کرنا ہے کہ ایتھنیسٹی کیا ہے، ایتھنک چیز کیا ہے. ایتھنک جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو امریکہ میں یا یورپ میں جو ملٹی کلچرل وہ معاشرے بن گئے، تو انہوں نے امیگرینٹس کو ایتھنک کہا جو آئے، اور ہم اکثر وہ یہاں اپنے لیے استعمال کرتے. نہیں، ہم نیشنز ہیں. پاکستان ملٹی نیشنل ایک پولیٹی یا ایک ملک ہے، اور اس میں ہم نیشن ہیں. ہماری نیشن کے وہ
جو نیچرل 3 آپ کے فیکٹرز ہیں وہ اس میں تو ہم فٹ آتے ہیں. ہمارا اب اپنے علاقوں کو وطن کہتے ہیں, ملک کہتے ہیں اپنے علاقوں کو. ایسے ہی ہے نا, کلاش دیش کا میں نے لفظ, کلاش ایک چھوٹی سی ویلی ہے, وہ اس کو دیش کہتے ہیں, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ اس طرح بھی چیلنج ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لینگویج یا کلچر سے ہمارے جتنے ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کو اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھنا ہے اور اس کو انٹیگریٹ بھی کرنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اس کو اپنے ریلیجس ڈومین میں بھی استعمال کرنا ہے. ڈومین کی بات آ گئی تو کوئی میڈیا آپ کا ڈومین ہے, ٹیکنالوجی ڈومین ہے, آپ کا ریلیجن ڈومین ہے, آپ کا کمیونٹی ڈومین ہے, آپ کا ایجوکیشن ڈومین ہے. تو ان سارے ڈومینز میں ہم نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی. اور ایک آخری بات, اور وہ ہمارے لیے بڑا چیلنج بھی ہے, یہ دی ریٹن ورلڈ ایک بہت بہترین کتاب ہے, وہ الیگزینڈر کے حوالے سے لکھی گئی ہے. الیگزینڈر نے پوری دنیا کو قبضہ کیا, وہ انویڈ کیا, تو اس کے پاس ہومر کی ایلیڈ بھی لکھی ہوئی ہوتی تھی ریٹن فارم میں. اور ریٹن اس کا بہت بڑا پاور ریٹن فارم کا, اگرچہ یہ بہت بڑی ڈیوائسو بھی ہے, مطلب گریٹ ڈیوائڈ بھی اس میں آ جاتا ہے, لٹریٹ اور الٹریٹ, لیکن وہ یہ کہ ہے آپ نے پاور ہے تو آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے اس کو. تو ہماری زبانیں رائٹنگ میں نہیں لائی گئی تھی. جب ہم نے اس میں یہ گزشتہ دہائیوں میں کوشش کی جو زبانیں ہیں کہ ان کو رائٹنگ میں لٹریسی میں لائے تو دنیا نے ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئی, وہ ڈیجیٹل ہو گئی. تو ہمیں 2 طرح کے چیلنج ہے. ریٹن فارم سے یہ ہوتا ہے کہ زبان کی پریسٹیج بڑھ. آج جو بولی لوگ جو پاکستان میں ایک عمومی کہ وہ ہماری زبانوں کو زبان نہیں کہتے, یہ تو بولیاں ہیں, تو وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ اسٹرک ہو چکے ہیں. حالانکہ فل فلیش زبان ہے اور اورل لٹریچر ہمارے پاس ہے. تو ان چیزوں کو ساتھ لے کر اور سارے پورے مسائل کو سوشل, اکنامک اور آپ کے لنگوسٹک اور کلچرل, ان سب کو دیکھ کر آپ نے انٹیگریٹ کر کے آگے ایک کمیونٹی امپاورمنٹ ہونی چاہیے. اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھی طرح رہ سکے اور اس جو دنیا میں ہمارا ایک مقام ہو اور ہماری ایک اپنی سے ہو اور ہمارا کچھ اپنا اختیار ہو. بہت خوب. عامر صاحب آپ بھی اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. میرے خیال میں زبیر صاحب نے بڑے دلچسپ جو دائرے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان زبانوں کے کو کس طرح سے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب. دیکھیں یہ انٹیگریشن کا معاملہ ہے کہ ورلڈ ویوز کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا, اور زبان کی ریزسٹنس, الگ کوئی ریزسٹنس کبھی بھی سروائیو نہیں کرے گی, اس کو لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا. اور بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم جو ہے آج کل نوم چومسکی کو بہت پڑھتے ہیں لنگوسٹ کے حوالے سے, بہت سارے لوگ اس کے پولیٹیکل فلاسفی سے ہٹ کے, تو جو ہمارے ذہنوں میں پیٹرنز آلریڈی ہوتے ہیں, ہم زبان کو گرامر اس لیے کہتے ہیں نا کہ سینٹیکس اور گرامر جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر پیٹرنز ہوتے ہیں, چیزوں کو ہم پیٹرن میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے ایک زبان سے دوسرے زبان میں ٹرانسفر کرنا اپنے اس کو وہ مشکل نہیں ہوتا ہے نوم چومسکی کے مطابق. تو وی کین ڈو دیٹ چینج. اور زبان کو ایز اے اسکل اگر ہم دیکھیں تو زبان کو لیٹس پٹ اٹ ان دی کیٹیگری آف اسکلس, اور کہیں کہ بھائی اس اسکل کو سیکھنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ابھی چائنیز سیکھتے ہیں, چائنیز سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ فیوچر میں ان کی اکنامک لائف اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیا ہم اپنے زبانوں کو وہ امپورٹنس دلوا سکتے ہیں؟ پھر وہی بات ہے کہ جیسے زبیر صاحب نے بھی کہا کہ لوکل لیول پہ جو ٹریڈ ہے, لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے, ہم ایک نیشن سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے علاقے میں آ کے بزنس نہ کرے. جب میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو کوئی اپرچونٹی کی بات ہے نا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا, کیا ہمیں بزنس کی طرف جانا ہے. اگر بزنس کی طرف جانے سے بھی زبان بچتا ہے تو اب وہ بھی نہیں پاسبل ہے. گوگل میں ابھی آج کل لڑائی ہے, علی بابا, گوگل, ان سب کی. وہ کہتے ہیں یار امریکن انگلش ہو یا برٹش انگلش ہو. کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں نہیں امریکن انگلش ہونا چاہیے, برٹش نہیں. تو کمپیوٹر پہ چونکہ موسٹلی 60 to 70% جو انگلش ہے وہ امریکن انگلش استعمال ہوتی ہے, وہاں بھی پاور ہیجمنی ہے. مطلب زبان کے اندر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ اس بات کی بالکل شیورٹی نہیں کہ اگر آپ کاروبار کی طرف جائیں تو زبان بچا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو آر ناؤ لنک وتھ اے گلوبل سسٹم. اس گلوبل سسٹم کے اندر جو اکنامک انٹیگریشن کا معاملہ ہے وہ ایک ایسا گلوبل فینومینا بن گیا ہے کہ
آپ کے بزنس کے اندر دکان کے اندر ایک مائک بھی آئے گی, یہ کیمرہ بھی آئے گا, فریج بھی آئے گا, تو وہ اپنا نام لے کے آتا ہے نا, مطلب اس کو تو آپ نے وہ دینا ہے. تو یہ جو گلوبلائزیشن کا جو وہ ہے ستم ظریفی ہے, یہ بہت بڑا خطرناک ہے. پرنسپلی ہمیں اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ڈائیورسٹی اسٹرینتھ اور زبانوں کو بالکل محفوظ کیا جانا چاہیے, لیکن اس کا پریکٹیکل شکل یہ ہے کہ دیکھیں یو ہیو ٹو انشور دیٹ کہ ایک موٹیویشن آئے زبانوں کو سیکھنے کے لیے, ایک نالج سسٹم آپ جنریٹ کریں جس کے اندر, یہ میرا اور زہیر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا بھی مسئلہ نہیں, ہم سمجھتے زبانیں امپورٹنٹ ہیں, کہ ہمارے بچے سمجھتے زبانیں امپورٹنٹ ہیں. میں اگر 10 دفعہ بھی آپ گھر پہ جا کر لیکچر دوں, بیٹا آپ نے شنا سیکھنا ہے, تو وہ کہے گا بیٹا ابو شنا کیا گوگل میں جا کے سرچ کر سکتا ہوں, میں ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتا ہوں, میں جو ایکسیس ٹو نالج اس سے کر سکتا ہوں. لیکن شنا سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کلچرل آئیڈینٹی موجود ہے, لیکن میرا یہ بائی برتھ ایکسیڈنٹ ہے, میں شنا زبان میں پیدا ہوا, ان کا تروالی میں پیدا ہونا یہ ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے, یہ میری چوائس تو نہیں ہے نا. شاید ہم بہت زیادہ نٹی گریٹی میں جانے سے پہلے یقیناً آج کے ایجوکیشن سسٹم کا ایک المیہ ضرور یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا ایک خاص زبان میں, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر خاص زبان کا کنٹرول ہے, تو ظاہر ہے بچوں کو اس میں سیکھنا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرا بچہ جو ہے, جو ایک بروشس کی اسپیکنگ گھرانے میں پیدا ہوا ہے, وہ کبھی بھی نیٹیو امریکن یا نیٹیو برٹش کے طور پہ جو ہے نا وہ انگریزی نہیں بول سکے گا. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو میں اس لحاظ سے فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس زبیر صاحب آپ کی طرف زبان پہ رکھو. تھوڑا سا یہ آپ کی بات کو جو میں نے جو مثالیں دی گلگت مارکیٹ کی یا چترال مارکیٹ کی یا کالام بحرین مارکیٹ کی, وہ اس کا نہیں تھا کہ ہم کسی کو بھگائے, یہ ہمارا رویہ. ہم مطلب پہلے ہرڈر تھے, پاسٹورل تھے, ہرڈر ہو گئے, پھر ایگریکلچر تو ڈائریکٹ ہم جاب میں چلے گئے. ہمیں یہ رویہ چینج کرنا کہ ہم مختلف ڈومین کو ہم نے رکھنا ہے, پالیٹکس بھی کرنی ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہونا ہے, اس کا کاروبار تو اس کا ایک لوکل ٹریڈیشنل وے ہے, باقی طریقے. باقی جو ایک دوسری بات جو میں آپ نے جو بات کہی کہ امریکن انگلش اور برٹش انگلش اور کمپیوٹر اور یہ سارا, اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے یورپ میں فرینچ کو دیکھے, جرمن زبان کو دیکھے, تو ان کے تو کمپیوٹر سارے ان کی اپنی زبانوں میں ہیں. اب اسکینڈینیوین زبانیں ان میں تو اپنی کمپیوٹر اس کی اپنی زبانوں میں ہیں. اب آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ پر یہ تو ہے کہ آپ نے برٹش میں لکھنا ہے یا امریکن میں لکھنا ہے, یہ کوئی مطلب وہی بات ہے. ٹیکنالوجی آپ کو اپارچونیٹی دیتی ہے, آپ کو وہ ایک اسپیس دیتی ہے, آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اس اسپیس کو آپ نے کس طرح. ابھی دنیا میں ایک بہت بڑا وہ چل رہا ہے پوری ورلڈ میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ www.com, یہ .com کیوں کریں, ہم اب عربک میں عربک کوئی کر لے, کوئی یہ موومنٹ, اور اس میں کام ہو رہا ہے, مطلب ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے. اور آپ نے جو ایک بات کی, اگر فرض کریں, ہم تو اس کے قائل ہیں, اگر آپ کے بچے کی خدا کرے کہ فرسٹ لینگویج انگلش ہے, اوکے فائن, گیٹ ہم ایجوکیٹڈ ان انگلش, نو ادر وے, nobody will, whether you are from Hunza or from Nagar, ٹھیک ہے. آپ کی اگر گھر میں اس کی فرسٹ لینگویج انگلش ہو گئی, ٹھیک ہے. اگر وہ فرسٹ لینگویج اس کی انگلش نہیں کوئی اور لینگویج ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پرائمری, کم از کم پرائمری ایجوکیشن اسی میں ہو جائے, کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی. جب ہم نے پہلے کورس بنایا ہے بچوں کے لیے, تو اس کورس میں اس کی اپنی زبان اور پکچر بھی ساتھ ہوتا ہے. بلیو میں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے, ہمارے جو الٹریٹ ایلڈرز ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہے, ان کی اپنی زبان میں لٹریسی کرنا. میں نے وہ کتاب کو صرف ڈرافٹ میں نے بچوں سے بھی کرنا تھا چیک, اور بڑوں سے بھی کرنا تھا کہ آیا اس کی ریلیونس کیا ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب, وہ ابھی 80 کچھ کم 2 سال کم 80 کے ہو گئے, اس وقت 70 سے کم تھے, میں نے ان کو دی, اور انہوں نے صرف قرآن پاک تلاوت کی ہے, کوئی لیٹرٹ انہوں نے وہ پڑھی. تو آپ جہاں کتے کی تصویر ہے تو ساتھ, یا چمگاڈر کی تصویر ہے تو ساتھ کتا نہیں لکھا, کویو لکھا ہے, چمگاڈر نہیں لکھا ہے, اس کا کانٹیکٹ وہ جو تروالی میں, تو وہ اس کی نظر پکچر پہ پڑی, کویو, ہاں یار پھر لکھا کیا ہے, کا وہ یہ تو کویو لکھا, تو وہ لیٹرٹ ہو گئے.
بلیو میں 1 مہینے میں اس نے اخبارات کی ہیڈ لائنز پڑھنے شروع کی. طور والی تو نہیں وہ اردو میں، یعنی یہاں تو رسم الخط کی بات. تو یہ ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا یہاں پتہ نہیں پیڈاگوجی کیا ہے پاکستانی سسٹم میں یا ہمارے ٹیچرز کی. وہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ 5 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا، یہ خالی ذہن ہوتا ہے، کلین سلیٹ جسے کہتے ہیں. بالکل کلین سلیٹ. اب وہ اس کے پاس بڑا ایک کنسیپٹ بنے ہیں، بہت رچ نالج بنا ہے. اب اس کو اسکول میں داخل کرتے اس کو وہاں سے کٹ، اس کا جو نالج بیس ہے وہ نالج بیس کٹ کر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نالج بیس کو کنیکٹ کرو. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کے بچے نے سارے کنسیپٹ اور فرسٹ لینگویج انگلش میں کیے، ویل ایگزیکٹلی گو اہیڈ، کوئی اعتراض نہیں. عامر صاحب، میرے خیال میں جو زبیر صاحب نے بہت اہم جو ایک نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی آنے والے نسلوں کی تربیت ہم کیسے کریں، کیونکہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ زیادہ کمپٹیٹیو ہوگا، زیادہ مقابلے والا ہوگا. اس مقابلے کے لیے جو زبیر صاحب بات انہوں نے ریز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہمارے بچوں کو جب ہم اسکول بھیجیں 4 سال 3 سال میں، تو ان بچوں کو جن زبانوں میں پڑھایا جائے گا وہ پڑھانے سے ان کے جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوں گے وہ اپنے اس ماحول اور کلچر سے ڈسکنیکٹ کرے گا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کی جو ہے نا پرائمری کے جو تعلیم ہے وہ کم از کم مقامی زبانوں میں ہو. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اس پہ میرے خیال میں نہیں، وہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اس کے پھر اگین ایکو سسٹم چاہے نا، یہ کون کر کے، میں آپ تو نہیں کر سکتے ریاست کے اندر. وہ ہم آئیں گے، لیکن ایز اے پرنسپل ایز اے پرنسپل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کی کانشیسنیس آپ کے سراؤنڈنگ سے ڈرائیو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جہاں رہتے ہیں، اگر آپ کا بچہ پیدائش سے ہی شہر میں ہے تو شہری زندگی سے اس کی کانشیس ڈرائیو ہوگی. اگر وہ گاؤں میں ہے تو ضرور گاؤں والے ماحول میں اس زبان کو پڑھے جہاں اس کی کنسیپچلائزیشن بہتر. مطلب زبان بیسیکلی میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے اپنے زبان ذہن کے اندر جو سائنس ہے، سگنلس ہے، اس کو آپ نے ٹرانسمٹ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا اور لارجر ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنا اپنے آپ کو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی یونیورسل پرنسپل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل لوکل زبان میں سکھائیں. دیکھیں وہ آپ کے کانٹیکسٹ پہ ہے. اگر آپ کا بچہ بچپن سے ایک شہری زندگی میں ہے تو وہ تو اردو میں یا انگریزی میں کرے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ گاؤں میں ہے تو لوکل زبان میں ضرور کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے کوئی آپ کی پرسنالٹی پہ امپیکٹ آتا ہے، تو میرے خیال میں نہیں آتا. میں چومسکی کو پھر وہیں میں کہوں گا کہ اس کو پڑھیں یا کسی بھی لینگوسٹ کو دیکھیں نا، زبان کو اگر آپ نے ذہن کو یا پرسنالٹی کے اس کا امپیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک سراؤنڈنگ میں ہیں، اس سراؤنڈنگ میں ایک زبان بولی جاتی ہے، اس زبان کا تعلق آپ کے ایکسٹرنل ریالٹی سے ہے. وہ ایکسٹرنل ریالٹی آپ چینج کر دیں تو آپ کی کانشیسنیس چینج ہوگی، تو آپ کا کمیونیکیشن کا میرے خیال میں اختلاف نہیں. ہمیں اس پہ آپ ذرا دیکھ لیں نا، مثال کے طور پہ آج ایک ECD کی پوری موومنٹ چل رہی، اور ECD کے حوالے سے بچوں کو 2 سال 1.5 سال 2 سال کے بچوں کو جہاں پہ وہ پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ ECD کے اندر جو ان کی تربیت ہوتی ہے، زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ جی انگریزی، اردو، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو وہ کرے، کیا ان سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ، چیزوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، کوگنیٹو جو صلاحیت ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہوگا؟ اچھا جی ECD ایک انٹرپرینورشپ بزنس ماڈل ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ECD کی جو پوری امیجنیشن ہے، پوری پروگرامنگ ہے، وہ آپ کس لیول پہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ساری بوروڈ چیزیں ہم ویسے لے لیتے ہیں. اب ECD کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا، آپ کو لگا کہ بچے کی چھوٹی عمر میں کنسیپچلائز کے بچے کی چھوٹی عمر میں اس کو ایک ایسا پروگرام دے دیں. اس میں بیسیکلی جب آپ بعض اوقات بزنس لاتے ہو ایک مورل نیریٹو لے کے آتے ہیں کہ بچے کی شخصیت کو بالکل ایسا ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوکل زبان امپورٹنٹ ہے. ECD بھی ایک ایکسٹریم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو ایک نیچرل لائف ہے نا اس کی. آپ کا بچہ، میرا بچہ ٹھیک ہے، ان کی ایک ریسیپشن ذہن میں ریسیپٹیوز ہیں، وہ ریسیپٹیوز ہمیشہ باہر کی چیزوں کو انگروس کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں. اس کے لیے اس ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پیرنٹنگ کیسی ہے، آپ کا اسکول کلچر کیسا ہے، آپ کا اوورآل معاشرہ جہاں وہ رہتا ہے اس کا بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. تو وہ بہت سارے فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کس طرح بنے. بچہ کسی اسپیس کے اندر آپ اس کی پرسنالٹی کو نہیں بنا سکتے. ECD میں دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بچے کو
पहले 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके लिए हमने उसकी पर्सनालिटी में वो क्या सिखाते हैं, वो 4 लफ्ज़ सिखाते हैं कि भाई हाँ जी आपने अंग्रेज़ी बोलना है, आपने ये पिक्चर देख के बताना है ये क्या चीज़ है. देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये मेरे ख़्याल में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी कि आपकी ओवरऑल सराउंडिंग है जिसको आपने प्रमोट करना है. आपका बच्चा 3 घंटे ECD क्लास में आता है और 10 घंटे पेरेंट्स के साथ बैठ के कुछ और कर रहा होता है, वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाता है. इसलिए होता है क्योंकि आप ECD में एक हाई फाई कटिंग एज नॉलेज का एक फ्रेमवर्क लेके आते हैं कि इंडिविजुअल की चॉइसेस की बात करते हैं. ये बच्चा है उस ECD के अंदर, मैंने देखा है बहुत सारे प्रोग्राम में, बच्चा ये आपका है, ये फलां बच्चे का, तो इसको नहीं छेड़ना, ये आपका पर्सनल है, ये आपका प्राइवेट चीज़ है, ये उसका है. वो बच्चा जाता है अपने माँ बाप, वो अगर ट्राइबल हैं तो उनका कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी के अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी जो स्प्लिट आती है, वो पर्सनालिटी स्प्लिट उसको और भी मुतासर करती है. यही बात बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोकल ज़बान की बात करें. अगर मैं बच्चे को आज फोर्स करूँ भाई तुमने शिनाख्त सीखनी है और शिनाख्त की बात नहीं करनी तो उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाएगी. आई डोंट वांट टू डू दैट. लेट हिम डू हिज नेचुरल वे. और उसमें मॉरली कोई बाउंड नहीं है. कोई ज़बान को प्रिजर्व करना चाहते तो वेलकम. इन प्रिंसिपली एवरीबॉडी हैज़ राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज. डाइवर्सिटी का ये उसूल है. कोई नहीं करना चाहते तो उसमें भी कोई कदम नहीं कि वो ना करें. आमिर साहब मेरे ख्याल में यहाँ पे हम शायद ये बात तो खैर नहीं कर रहे हैं कि किसी को फोर्स करें कि प्रिजर्व, लेकिन हम जनरल एक बात ये कह रहे हैं कि इंसानी जो है ना ज़हनी तरक्की के लिए माँ बोली जो उसकी मादरी ज़बान है वो बहुत अहम है एक बैलेंस उसकी तरक्की के लिए, ताकि नहीं तो फिर मेरा और आपका नाना हमसे ज़्यादा पढ़ा, मतलब ज़्यादा मैच्योर होने, मतलब ये ना वक्त की तकाजा ना. नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. बात ये सारे आप एक्सपोजर पे देखें ना, आप करा एक्सपोजर तो बाद में आएगा ना, एक्सपोजर का स्टेज तो बाद में आ जाएगा जो हम अभी बात कर रहे हैं उस पर. मैं ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करिएगा. एक आमिर साहब ने जो अहम बात की वो ये कि जी जो आजकल ECD है वो एक कमर्शियल इस ख़ास माशी मॉडल का हिस्सा है. यकीनन हमारे जैसे पुराने जो पेजेंट सोसाइटीज़ थे उसमें भी बच्चों को उसी काम के लिए तैयार करते थे कि आपने कल को बाप की जगह लेनी है. तो आज यही है कि एक मज़दूर का बच्चा हो सकता है मज़दूर ही बनेगा, क्लर्क का बच्चा हो सकता है क्लर्क ही बनेगा, इस तरह से माशी निज़ाम के अंदर. तो उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस बच्चों की तरबियत के हवाले से मादरी ज़बान क्यों अहम है, और जो आमिर साहब ने कहा उस पर भी अगर आप कमेंट. एक तो नोम चॉम्स्की ने जो यूनिवर्सल ग्रामर का तस्वूर दिया था वो चैलेंज हो चुका है. यूनिवर्सल ग्रामर एज इट इज़ एग्जिस्ट नहीं कर. अभी नोम चॉम्स्की काम कर रहा है लैंग्वेज एंड न्यूरो साइंस, लैंग्वेज एंड ब्रेन, ये सारी चीज़ें हमने देखना है. विटगेनस्टाइन कहता है कि लैंग्वेज इज़ कॉन्टेक्स्ट, जो आपने कही कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो फिर भी सेंस नहीं बनता लैंग्वेज का. तो वो कॉन्टेक्स्ट हम उसको मदर टंग भी ना कहे चले, हम नेटिव लैंग्वेज भी ना कहे, हम उसको मदर लैंग्वेज भी नहीं कहे, हम उसको हम लैंग्वेज ऑफ इन्वायरमेंट बच्चे का कहें, लैंग्वेज ऑफ इन्वायरमेंट. उसके इर्द गिर्द जो उसने जो ज़ुबान सबसे पहले सीखी सीखी, अब उसमें उसको तालीम देनी चाहिए और वो इफ़ेक्टिव होती है. उसमें उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, पर्सनालिटी बिल्ड अच्छी होती है. दूसरी बात आपने कही ECD की, मैं ECD की एज ए थ्योरी उसको बहुत अच्छा समझता हूँ. अब बाकी जो बातें इसके साथ शायद है वो हो सकती है कि लोग किस तरह लेते हैं. मॉन्टेसोरी एक बड़ा नाम है, अब उसको लोगों ने स्कूल बनाए हैं, मॉन्टेसोरी का कोई प्रैक्टिस अंदर नहीं है, वो अपने एक बिज़नेस कर रहे हैं. ये भी है इस मुल्क में हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती है. लेकिन इन थ्योरी जो चीज़ें हैं, अब विगाट्स्की को पढ़े, पियाजे को पढ़े, इन लोगों को पढ़े, तो वो इन थ्योरी आप उसको प्रैक्टिस में, कैरिकुलम में, पेडागोजी में पूरे किस तरह ला सकते हैं वो अहम है. बाकी जो अपने मुझे जो मैं जो कहता हूँ कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हम जो कह रहे हैं, इसके साथ जो जुड़ा हुआ ये स्टडीज़ न्यूरोटिकल साइंस ने भी किए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के साथ यूरोप में, अमेरिका में हुए हैं, कि जो लोग मल्टीलिंगुअल है, एक से ज़्यादा ज़ुबानों से वास्ता पड़ा है और बोलते हैं या समझते हैं, उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, द मोनोलिंगुअल. ठीक है, तो ये भी हमने, और ये एक गलत तस्वूर है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में. अक्सर लोग कहते हैं, आप जब कहते हैं कि मदर लैंग्वेज एजुकेशन या लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट में एजुकेशन होना चाहिए, तो वो समझते हैं कि ये क्या, वो ये समझते हैं कि जस्ट ओनली द मदर टंग. नो, हमारा मॉडल ये है कि ट्राइलिंगुअल 3 लैंग्वेज मॉडल. अर्ली एजुकेशन आप उसको अपनी ज़ुबान में दे दें,
اس کے ساتھ پھر ایز اے سبجیکٹ دوسری زبانیں. پھر آپ نے ایک اہم بات میں آخری یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اب پاکستان میں یا جہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کمپٹیشن میں دیکھتے ہیں, کنفلیکٹنگ. اب کوئی تروالی یا بروشسکی یا پشتو وہ کہتا ہے اسٹیٹ سے یا ریاست سے کہتا ہے کہ او پلیز ریکگنائز مائی لینگویج اینڈ انکلوڈ اٹ ان ایجوکیشن, تو وہ سمجھتا ہے کہ اٹ کمپیٹس دی اردو. وہ اس کو آپ کہیں کہ آئیڈیالوجی آف کمپٹیشن نا, ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف کولابریشن ہونا چاہیے. یہ ایڈڈ ریسورسز ہے آپ کے پاس. اب میں تروالی کے ساتھ اردو ایڈ کرتا ہوں تو مجھے اضافہ ہوا, کمپٹیشن نہیں ہے. تو یہ پوری ایک سسٹم, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. تو یہ لینگویجز جو ہے یہ کمپٹیٹیو چیزیں نہیں ہیں, ٹولز نہیں ہے, یہ آپ کے ریسورسز ہے. آپ کے ہر لحاظ سے ڈیورسٹی کے, آپ کے پاسٹ کے, آپ کے ثقافت کے, آپ کے ساری آپ کے حسن کے, ملک کے حسن کے یہ ریسورسز ہے. اور ایجوکیشن کے ریسورسز ہے. یہ کمپٹیٹیو پاورز نہیں ہیں, ان کو اس طرح لینا چاہیے. عامر صاحب, فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس طرف ہم جاتے ہیں. میرے خیال میں زبیر صاحب نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ دیکھیں, جب ہم زبانوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ چند ایک خاص زبانوں کی ترقی ہو, بلکہ انہوں نے یہ بات زور دے کے کہی کہ یہاں پہ کولیبریشن, کوآپریٹیو, ایکوموڈیٹیو اور ٹالرنس والی جو ایک انہوں نے نیریٹیو بیانیہ دیا ہے. میرے خیال میں اس میں ایک اہم چیز یہ ہے, ضرور آپ دیکھیں کہ جو زبانیں ہیں ان کے اپنے نالج کے, علم کے ذخائر اس کے اندر موجود ہیں, اور اگر ہم انہی زبانوں کو ترقی دیں گے تو یقیناً آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے زیادہ آپشنز نہیں, بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہے کہ آپ نے ان زبانوں کو, جو جتنے بھی لوگ بولتے ہیں دنیا میں 3000 کے قریب ایسی زبانیں جو 10,000 سے کم لوگ بولتے ہیں نا, دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو بالکل ہونا چاہیے. مورلی بھی ٹھیک ہے, ایتھیکلی بھی ٹھیک ہے, پولیٹیکلی بھی ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی ریاست ہے جو ایک نظریاتی ریاست ہے, اسلامی نظریہ جو ہے, یہاں پہ ستم ظریفی ہوئی ہے. یہاں پہ 1 یونٹ رہا پہلے, پھر ایک زبان لایا گیا. 1971 میں جو ڈیبیکل ہوا یہ ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک سٹیزنشپ کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر, تو سٹیزنشپ کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. لوگوں میں کولیبریشن کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ کی میننگ فل لائف ہے, یعنی آپ کی مختلف زبانوں کی کریٹیوٹی اگر مل جاتی ہے تو کتنا میننگ فل قسم کا معاشرہ آپ کا بنے گا, کتنا خوبصورت ہوگا. یہ تو ایک بات ہے. دوسرا وہ نیورل, اس پہ بھی میں تھوڑا سی بات کروں گا, جو ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے نا, تو ابھی جو نئی ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کے 3 بڑے خانے ہیں. سب سے اوپر والا خانہ جو جانوروں میں نہیں ہے وہ ریشنل خانہ ہے, جو انسانوں میں ریزن کی بات کرتے ہیں. اس کے دوسرا والا ایموشن کا ہے. تیسرا سب سے آخر والا وہ ریپٹائل والا ہے, یعنی بالکل ہی وہ. تو ہوتا یہ کہ آپ کا ریاستی ادارے اور سارے ادارے ریشنل ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ایمٹ گلا جو آپ کا اینیملک وہ ہے, ایکسٹنکٹ ہے, اس کو چھیڑتے رہتے ہیں. اس کو اس لیے چھیڑتے ہیں کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ریشنل ہیومن بینگس کو آپ کریٹ کریں گے تو ایک ریشنلٹی کو چیلنج کریں, آپ ایک ڈسکورس کو ایک ریشنل ڈسکورس سے چیلنج کرتے ہیں. لیکن جب آپ اس کے اینیملک اس کو چھیڑتے ہیں, اس کی سوئیاں ہیں نا, کبھی سیکٹ ہے, کبھی لینگویجز ہیں, کبھی کوئی اور چیز ہے, یہ ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. وی ہیو ٹو بی کاشیس وین وی ٹاک اباؤٹ پریزرونگ لینگویجز, وی ٹاک اباؤٹ سیلیبریشن آف مائنورٹیز. اس میں ہمیں اس پورے ڈسکورس کے اندر اس ریشنلٹی کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر آپ جب بات کریں گے تو اس پہ پھر زیادہ وزن ہوگا. لیکن جب ہم صرف یہ کہیں کہ نہیں جی ہر چیز کو دیکھیں, آج کل کیا ہو رہا ہے, خواتین کے رائٹس الگ معاملہ بن گیا ہے, ان امپلائمنٹ ایک ایشو بن گیا, زبانوں کے مدر لینگویجز پر ایک ایونٹ ہو رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ بن گیا. تو پیپل آر ڈوئنگ ان دیئر اسپیئرس, وہ اسپیئرس ایسے ہیں جس سے کبھی بھی ایک کلیکٹیو ریزسٹنس نہیں بنتی. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو ملانے کی ضرورت ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ورلڈ ویو جو آپ کے اس پوری مونوپلی کو, اس پورے ہیجمنی کو چیلنج کرے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں یہ جو ذہن کے 3 خانے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس والے, ان تینوں میں سے جو اپر والا خانہ ہے اس کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زبیر صاحب، میرے خیال میں جو عامر صاحب نے جن خطرات خدشات کا ذکر کیا اس کو فائنل کنکلوڈنگ ریمارک صاحب سے ملوں گا. یہ ڈاگمیٹک ہونا یہ ہر کسی بھی ڈومین میں اچھی بات نہیں ہے اور کسی بھی آئیڈیالوجی میں اچھی بات نہیں، کسی بھی کام میں اچھی. اکثر میں کہتا ہوں جس طرح انٹرنیشنلی بات ریکگنائزڈ ہے کہ ہر کسی کو اپنا کلچر، اپنی شناخت، اپنی زبان اپنانے کا حق ہے، اسی طرح زبان، کلچر، اس کو چھوڑنے کا بھی حق ہے. نو ون از فورسفلی ٹو اڈاپٹ اٹ. نو، کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کرنا. آپ جو کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کی بچہ آپ کو اس کو تبلیغ کرے کہ شینا بولو شینا، تبلیغ کی بات ہے، اس کے انوائرمنٹ تو کریٹ کرے اس کے لیے وہ تو اس لیے آپ تو ہم یہ بات ساری کر رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی جو 3 خانوں کی، تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا پورا ایک اسٹیٹ کا سسٹم کس خانے کو ٹیپ کرتا ہے، اس کا فوکس کون سا خانہ ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ریاست میں تو یہ ایموشن والا خانہ زیادہ ٹیپ کرتا ہے، اس کو وہ چھیڑتے، ایک خاص طبقہ اس کو چھیڑتا ہے. تو اسی لیے اس کو چھیڑتا ہے تو اس کو وائڈن کرتا ہے. وائڈن، ہم بڑے ایموشنلی چارجڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ریشنل بہت کم رہتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا نالج سسٹم جو آپ کا ہے، اس میں آپ نے ایک تو اس میں آپ نے فریلی آپ نے اس میں ایکسپلور کرنا ہے. آپ نے کسی کو آئیڈینٹی بنانے کے لیے پاس کاٹ دیتے ہیں کہ یہاں سے کاٹ کر آپ آگے پاکستانی بنے یا فلاں بنے، آپ کی روٹس کاٹ دی ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے طور پر ایک بہتر چیز ہے. باقی آپ نے جو کہا کہ موومنٹ، کوئی ریزسٹنس موومنٹ ڈیولپ کرنا، یہ سارے پھر یہاں ہیومن رائٹس کے مسائل آ جاتے ہیں. اور ہیومن رائٹس کے لیے کلیکٹیو اپروچ اپنانا چاہیے، یہ بات. اور یہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے مدر لینگویج کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس کو سارا کچھ اپنا بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو لینگویج اور کلچر ہے، یہ آپ کے اس سسٹم کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، اور بہت بلکہ کافی بنیادی ایسنشل پارٹ ہے. اس کو آپ نے پورے لارجر ڈسکورس میں، لارجر ڈومینز میں، ہر ڈومینز میں آپ نے استعمال کرنا ہے. اب کریٹیو اکانومی کا ایک تصور آپ کے کلچر سے ہی آتا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. اور ایک نام ایجوکیشنل ویلیو اپنی جگہ لینگویج کا ہے، وہ ظاہر ہے، اس کو کرنا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ مورلی باؤنڈ نہیں ہے کہ اپنی زبانی بولے اور اسی میں ایجوکیشن آپ کو حق کے نکل جائے، جس طرح آپ کو حق ہے کہ اپنا ہے. درست. ناظرین، آپ نے بڑی اہم گفتگو ہمارے 2 بڑے تجربہ کار ماہرین سے سنی، عامر صاحب اور زبیر صاحب سے. سیر حاصل گفتگو ہی. اگر اس کو ہم مختصراً اس پورے گفتگو کے چند نکات کو اگر دیکھ لیں، اس کو کنکلوڈ کریں، تو جو مقامی طور پہ ہمارے جو ماؤنٹین ایریا کے اندر بولنے والی زبانیں ہیں، ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان زبانوں کے اندر پوری تاریخ رچی بسی ہوئی ہے. اس خطے کی تاریخ ہے اور وہ صدیوں کی تاریخ ہے جب سے یہ زبانیں بولی جاتی رہی ہیں. یقیناً ان زبانوں کے جو پولیٹیکل پاور تھا، اس کو مختلف ادوار کے اندر جو ہے نا ان کی پاور کو چھین کے یا اس کو پاور لیس ہونے کے نتیجے میں وہ آج کے جو دنیا کے بڑی زبانوں کی طرح جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکی، لیکن زندہ رہیں. وہ زبانیں ایکسٹینشن کے شکار نہیں ہوئیں. تو آج میرے خیال میں اس گفتگو کا ایک حاصل یہ ہے کہ جہاں فرد کی ترقی کے لیے، ذہنی نشو و نما کے لیے اس کے ارد گرد بولنے والی زبان کی اہمیت ہے، وہاں پہ معاشرے کی اجتماعی ترقی کے لیے بھی ان زبانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور تاکہ جو ہے نا وہ ایک اجتماعی رجحان کو، اجتماعی مفادات کو اور اجتماعی ترقی کو مد نظر رکھے، نہ کہ انفرادیت پہ زور دیا جائے. اسی طرح سے دیکھیں، ان زبانوں کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے، چاہے سوچ کی ڈائیورسٹی ہو، علم و دانش کی ڈائیورسٹی ہو، اس ڈائیورسٹی کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، آنے والے نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان زبانوں کی
پریزرویشن، اس کی پروموشن، اور وہ اتنی ہی اہم ہے۔ تو اس کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو، ہم کوشش کریں گے آگے اسی طرح کے پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں۔ تو اس سے باخبر رہنے کے لیے آپ ہائی ایشیا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔